السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ حدیث نمبر 80، عن ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع رواہ مسلم کتاب البر والصلہ۔ عن ثوبان عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع رواہ مسلم کتاب البر والصلہ۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو واپس آنے تک وہ بہشت کے باغ میں رہتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیادت کرنے کا، یعنی کسی کی بیماری میں اس کو دیکھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ نیکی کے کسی بھی کام کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جو بھی موقع ملے خوشی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ بعض لوگ مریض کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیا سوچ کے کہ کہیں ہمیں بھی بیماری نہ لگ جائے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ اچھا اور لوگ ہیں نا دیکھنے والے، اگر ہم نے نہ بھی دیکھا تو کیا ہوا۔ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی جگہ ہوتی ہے، اس لیے جو موقع ہمیں مل رہا ہو وہ ہمیں نہیں گنوانا چاہیے، تو حد الوسع اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بعض اوقات ہم صرف اپنے رشتہ دار یا دوست یا کسی ایسے شخص کی عادت تو کر لیتے ہیں جس سے ہماری کوئی جان پہچان ہو، لیکن اگر کوئی اجنبی بیمار ہو یا کم واقفیت والا، یا جس سے کوئی دوستی یا تعلق نہیں ہے، جس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں، یا جس نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی، تو ہم عموماً اس کی کیئر نہیں کرتے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ جس کے دل میں اللہ نے رحم کا جذبہ ڈال دیا، وہ کسی کی بھی خوشی سے عادت کرے گا جہاں بھی اس کو موقع ملے، کیونکہ عیادت مسلمان مریض کا حق ہے، ہر مسلمان کا حق ہے، صرف اس مسلمان کا نہیں جس کو ہم جانتے پہچانتے ہو یا جس سے ہماری کوئی دوستی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر 3 حقوق ہیں: بیمار کی عیادت کرنا، جنازے میں شریک ہونا، چھینکنے والے کو جب وہ الحمدللہ کہے اس کا جواب دینا۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے، یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ دوسرے کا حق ادا کریں، اس کا حق اس کو دیں، یہ آلریڈی اللہ نے اس کا حق لکھ دیا ہے آپ کے ذمہ، تو یہ ایک ذمہ داری ہے جو آپ پوری کر رہے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہم سمجھتے کہ کوئی بہت بڑا مرض ہوگا تو پھر عیادت کریں گے، جبکہ چھوٹے چھوٹے امراض میں بھی عیادت کی جاتی ہے۔ مثلا آنکھ کے مریض کی عیادت، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں کہ میری آنکھیں دکھنے لگیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی، اور اس کا اجر جو ہے کہ جنت کا باغ۔ اس میں آپ دیکھیے کہ اصل جنت تو قیامت کے دن ہی انسان جا سکے گا، لیکن بعض اعمال سے دنیا بھی جنت ہونے لگتی۔ دنیا میں جنت کب ہوتی؟ جب انسان کا دل راحت پاتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ تو وہ خوشی کس سے ہوتی ہے؟ کوئی اچھا کام کر کے۔ تو جب آپ کسی لاچار، دکھی، پریشان، بیمار انسان کی دل جوئی کرتے ہیں تو یہ کام یا یہ عمل بہت بڑی نیکی شمار ہوتا ہے، اور صرف نیکی ہی نہیں لکھی جاتی بلکہ آپ کو اس کے نتیجے میں ایک سکون اور ایک خوشی اور ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو جنت ایسی جگہ ہے جہاں خوشی ہے، سکون ہے، تو اگر دنیا میں اس کا مزہ آپ چکھتے ہیں تو گویا آپ جنت کے باغ میں۔ ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے کسی مریض کی عیادت کی اس نے رحمت میں غوطہ لگایا، He dived into mercy of Allah، اور جب بیٹھ گیا تو رحمت میں جگہ پا لی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟
ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رکھا ہے. پوچھا کس نے مریض کی عادت کی؟ ابو بکر نے کہا میں نے عادت کی. فرمایا تم میں سے جنازے میں کون حاضر ہوا؟ ابو بکر نے کہا کہ میں حاضر ہوں. فرمایا آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میں نے کھلایا. یہ کیا ہے؟ دراصل ایک مزاج ہے نا، اور اس بات کی خبر رکھنا، نظر رکھنا کہ کہاں نیکی کا موقع ہے. اچھا اس کے برعکس ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں نہ ہی پتہ چلے، پتہ چل گیا تو دوسرے کو کہ اس کو پتا تھا کہ بیمار تھا، اس کو پتا تھا کہ مشکل میں تھا اور پھر بھی نہیں آیا، تو بہتر ہے پتہ ہی نہ چلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں ساری خصلتیں جمع ہو جائیں، جو ایک دن میں یہ سارے کام کر لے، وہ جنت میں ضرور جائے گا. پھر اسی طرح یہ کہ عادت کرنے والا دراصل اللہ کو پا لیتا ہے. حدیث میں آتا نا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ابن آدم میں بیمار پڑا تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی. تو کہے گا کہ یا رب العالمین، اے پروردگار میں تیری کیسے عیادت کرتا، تو رب العالمین ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا، تجھے نہیں خبر میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عادت کرتا تو میرے پاس بدلہ پاتا یا مجھے اس کے پاس پاتا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا ہم اللہ کو پانا چاہتے ہیں، اللہ کی معرفت چاہتے ہیں. کل ہی میرے بیٹے نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ اللہ کی محبت حاصل کیسے ہوتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، یعنی سب سے افضل عمل کیا ہے، اللہ کی محبت کیسے آئے دل میں. اللہ ٹوٹے دلوں کے پاس ہوتا ہے. کسی ٹوٹے دل، کسی بیمار، کسی پریشان حال، کسی دکھی، کسی مصیبت زدہ کی جب آپ مدد کرتے ہیں تو واقعی اللہ کی رحمت اپنے قریب پاتے ہیں، اللہ کی محبت آپ کے دل میں آتی، وہ آپ ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں اس محبت کا، کیونکہ اللہ کی محبت کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتے. اور یہ اعمال آپ کے اندر اللہ کی محبت کو اور اسٹرانگ کرتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ کی خاطر کر رہے ہوتے ہیں. اس کا صلہ آپ کو اللہ دینے والا ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریضوں کی عیادت کیا کرو، جنازے میں شرکت کیا کرو، یہ تم کو آخرت کی یاد دلائے گی. پھر انسان کو اپنی کمزوری، بے بسی اور مرنا یاد آتا ہے کہ ایک دن مجھے بھی واپس جانا ہے، تو کیا بنے گا، مجھ پہ بھی کیفیت آ سکتی. اب دیکھیے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی خاص ریزن ہو. بعض اوقات اچانک ہی آپ اٹھتے ہیں صبح تو آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہو جاتی، پھر آپ سوچنے لگتے ہیں اچھا فلاں چیز کھائی تھی، فلاں کیا تھا، وہ سردی ہو گئی، گرمی ہو گئی، بس اللہ کا اذن. ایسا موسم پہلے بھی ہوتا ہے، ہر روز تو آپ کو نہیں تکلیف ہوتی. یہی غذا آپ پہلے بھی کھاتے ہیں، پہلے تو آپ اس طرح بیمار نہیں ہوتے، پھر آج کیا ہوا؟ ایک امتحان ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائشیں ضرور، آزمائشیں تو اللہ نے خود فرما دی کہ آئیں گی. تو جب کسی کی تکلیف انسان دیکھتا ہے تو دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے تو محفوظ رکھنا، اور اجر اس کا بے پناہ ہے. جنت کے باغوں کی بات ہے، اللہ کی رحمت کی بات ہے. اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر صبح کے وقت جائے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. دیکھیے ہم ایک ایک کی محنت کرتے، پلیز ہمارے لیے دعا کر دیں، پلیز ہمارے لیے دعا کر دیں. اور جب کسی نیک انسان کو خاص طور پر دیکھتے ہیں تو اس کو تو ضرور ہی کہنا فرض سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی دعا قبول ہوگی، یہ ہمارے اندر ہوتا ہے. دیکھیے انسانوں میں سے کوئی فرشتہ نہیں ہے، ہر انسان گناہگار ہے، چاہے وہ کتنا بھی نیک ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں. اور کس کو کیا خبر جس کو آپ نیک سمجھ رہے ہو اس کا کیا اور گناہ ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہو، ہم تو نہیں جانتے. تو ٹھیک ہے ہم ہر ایک سے حسن ظن رکھتے ہیں، جس کو نیک سمجھتے ہیں اس سے ہم درخواست کر دیتے ہیں یا کسی سے بھی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں. لیکن وہ عمل کیوں نہ کریں کہ جس کے نتیجے میں فرشتے ہمارے لیے دعائیں کریں، اور ایک دو نہیں ہزاروں فرشتے دعائیں کریں. تو کسی کو کہنا بھی نہیں پڑے گا کہ تم ہمارے لیے دعا کرو، وہ تو خود ہی شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات نہیں جا سکتے، آپ فون کر لیں، ٹیکسٹ میسج کر دیں، ای میل کر دیں، ویسے ہی بیٹھ کے دعا کر دیں. جب کسی کا سنیں تو قبولیت کے اوقات میں دعا کریں، اپنے اوپر لے کے دعا کریں. کسی کی سرجری کا سنیں تو اپنا جسم کٹتا محسوس کریں اور اس درد سے پھر دعا کریں. تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جب آپ کسی کے لیے کریں گے تو ضرور اللہ کی رحمت کا لطف اٹھائیں گے. جی آپ. جیسے بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اگر بیمار ہیں اور ہم ناشکری میں نہیں مگر ویسے ہی ہم اللہ میرے کو بول رہے تھے اللہ میں یہاں درد ہو رہا ہے، اللہ میں یہاں درد ہو رہا ہے،
ناشکری میں نہیں، مگر ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل کا حال بیان ہاں کر. ایگزیکٹلی. یا بہت دفعہ ہمیں کسی کی بات بری لگ رہی ہے، ہم اس کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، مگر اللہ میں سے کہہ رہے ہیں دیکھیں اب وہ پھر سے یہ کہہ رہا ہے اور اب پھر یہ، تو یہ اس میں آئے گا کہ ہم جتنی چاہے کمپلین کر سکتے ہیں اللہ میں، جتنی چاہے کر سکتے ہیں، الحمدللہ. جس کی چاہے کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر کون جانتا ہے، اور وہ تو کسی سے ذکر بھی نہیں کرے گا. استاذہ بعض دفعہ ایسی بیماری ہوتی ہے کوئی چاہتا نہیں کوئی اس کو اس حال میں دیکھے، ہر کوئی آئے اور اس کے پاس بیٹھے اور ٹھیک ہے، دیکھے اس کی حالت، تو کیا ایسے موقع پہ بھی پھر جانا چاہیے یا نہیں؟ کوچ کر جانا چاہیے. اور دوسرے یہ کہ اس کو ڈھانپ دینا چاہیے اگر کوئی زخم وغیرہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. اور اگر آپ کے اور اس کے کوئی اختلاف رہ چکے ہیں تو اس پہ دل کو خوش نہیں ہونے دینا چاہیے. حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ حضرت حسن کی عادت کے لیے آئے. حضرت علی نے ان سے فرمایا عیادت کی نیت سے آئے ہو یا اس کے بیمار ہونے پر خوشی کا اظہار کرنے کے لیے؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آپس میں کوئی ناراضگیاں ہو جاتی ہیں کچھ. انہوں نے کہا میں تو عیادت کی نیت سے آیا ہوں. تو حضرت علی نے فرمایا اگر واقعی عیادت کی نیت سے آئے ہو تو میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے. اس کے بیٹھنے پر اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے. پھر اگر صبح کو جائے تو شام تک 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں اور شام کو جائے تو صبح تک. اب اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیادت کے لیے آنے والے کو حدیث بھی سنائی ہے، لیکن وجہ پوچھی کہ تم آئے کیوں ہو. تو اس حدیث کو یہاں کوٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ صرف تماشا دیکھنے جاتے ہیں، تو جس پہ تکلیف گزر رہی ہوتی ہے وہ امبیرسڈ فیل کرتا ہے کہ لوگ آئیں اور مجھے دیکھیں. تو اس میں پھر آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کی ہیلپ کریں. ضروری نہیں کہ آپ اندر ہی جائیں اور کپڑا اٹھا کے ہی دیکھیں کہ اس کا کیا حال ہے. قریب جائیں، اسمائل کریں، دعا کریں، باہر نکل آئیں بس. کیونکہ واقعی بعض اوقات انسان اتنی تکلیف میں ہوتا ہے کہ اس کا رونا نکل رہا ہوتا ہے یا وہ اس کی آہیں نکل رہی ہوتی ہیں یا اس کے جسم سے کوئی ایسی چیز نکل رہی ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کو دیکھے. ایسی صورت میں اس کے لواحقین کو میسج بھیج دینا چاہیے. اور اگر آپ سمجھتے کہ آپ کا خاندان بہت بڑا ہے اور بہت آنے والے ہیں اور اگر ان کو ملوایا نہیں مریض سے تو مائنڈ کریں گے، کیونکہ کئی لوگ تو اندر جا کے صرف باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور مشورے دے رہے ہوتے ہیں اور مریض کو تھکا مارتے ہیں، اتنی باتیں کرتے ہیں. ایسے میں کیا کریں، وزٹرز بک رکھ دینی چاہیے اور ان سے بولنا چاہیے کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں مریض کو یہاں لکھ دیں، ہم اس کو پڑھوا دیں گے، ہم ایسے ہی دے دیں گے. اور جانے والوں کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی نیت پوری ہو چکی جانے کی. جی ہاں، اسے آپ دیکھیں کہ یہ جو پروفیشن ہے نرسنگ کا وہ بھی کتنا بہترین پروفیشن ہے کہ اس میں کام بھی ہے اور عبادت بھی ہے. اور پھر اس پروفیشن کو پوری امانت داری سے ادا کرنا. بعض اوقات مریض بےچارے بلاتے ہی رہ جاتے ہیں اور اٹینڈنٹس پہنچتے نہیں. پھر اسی طرح مریض کی عادت کرنے والے کا ضامن اللہ ہوتا ہے. حضرت عائشہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 خصائل ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک سے متصف ہو کر فوت ہو جائے، یعنی اس کے اندر کوئی ایک چیز آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے. نمبر 1، جو آدمی جہاد کے لیے نکلا اور راستے میں فوت ہو گیا تو اللہ اس کی جنت کا ضامن ہے. ضامن ہونے کا مطلب کیا؟ گارنٹیڈ. ایسا آدمی جو کسی جنازے کے پیچھے چلا اگر اسی راستے میں فوت ہو گیا تو اس کے لیے بھی اللہ ضامن ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی جنازے پہ دور دراز سے آتے ہیں اور وہ وہاں آ کے خود فوت ہو جاتے ہیں، سنا ہوگا ایسے بھی. وہ آدمی جو کسی مریض کی تیمارداری کے لیے گیا اور یہی کام کرتے ہوئے فوت ہو گیا تو اس کا ضامن بھی اللہ ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ بعض امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ڈاکٹر جب آپریشن کرتے ہیں یا نرسز مریض کو دیکھتے ہیں تو وہ خود اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ریئر کیسز ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہے ایسے بھی. بہت کیئر کے باوجود وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں تو ایسے بندے کا ضامن بھی اللہ ہے. وہ آدمی جس نے وضو کیا پھر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف گیا، راستے میں فوت ہو گیا، اس کا ضامن بھی اللہ ہے. کس چیز کی ضمانت ہے؟ گارنٹی جنت کی. وہ آدمی جو مسلمانوں کے کسی امام کے پاس آیا اور اس کی پشت پناہی اور تعظیم اور تکریم کی، اگر وہ اسی میں فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ضامن ہوگا.
وہ آدمی جو گھر میں رہتا ہے نہ وہ کسی مسلمان کی غیبت کرتا نہ کسی کے لیے غصے یا سزا کا باعث بنتا ہے، یعنی اپنے عمل اور رویے سے کسی کو غصہ نہیں دلاتا. اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا تو بھی جنت میں جائے گا، یعنی اللہ اس کی جنت کا ضامن ہے. یعنی کچھ چیزیں تو گھر سے باہر نکل کے، اب آپ کہیں کہ میں تو گھر سے نکل ہی نہیں سکتی، کسی کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتی، تو ٹھیک ہے گھر میں رہیے، لیکن گھر میں رہ کے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. اس میں آپ دیکھیں کہ خواتین جیسے بڑی عمر کو پہنچ جاتی تو عموماً مزاج میں بہت چڑچڑاپن آ جاتا ہے. اب بچوں کی شادی جب کرتی ہیں، ساس بنتی تو بائی دا ٹائم اپنا مزاج خراب ہو چکا ہوتا ہے، بیماریوں میں گر چکی ہوتی، تکلیف میں مبتلا ہو جاتی. اب وہ بیٹھی تو گھر میں ہے لیکن گھر والوں کے لیے ایک عذاب بن گئی. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ جو عادت کسی کی بری لگے بس وہ اپنے سے نکالنے کی فکر کریں کہ میں نے یہ نہیں کرنا، عبرت پکڑیں. کیونکہ ہم دوسروں کے فالٹس تو ڈھونڈ لیتے ہیں لیکن کیا نہیں کرتے، یہ ریزولوشن نہیں بناتے، یہ عہد نہیں کرتے اپنے ساتھ کہ ہم نے یہ نہیں کرنا جو کسی کے لیے دکھ کا باعث بنا ہے. جی آپ فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو آپ نے بات کی ہے نا کہ جو عمر میں رسیدہ ہوتے ہو جاتی ہیں پھر گھر میں بیٹھ جاتی ہے اور ان کا مزاج تنگ ہو جاتا ہے، اسے صرف یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میری والدہ اللہ ان کو رحم فرمائے کہ جب وہ عمر رسیدہ ہو چکی تھی اور الحمدللہ سے آدھے سے ان کے بچے شادی شدہ ہو چکے تھے، تو اس وقت الحمدللہ ان کا مزاج ایسا ہو چکا تھا کہ وہ کسی کے متعلق کسی کے خلاف بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی. اگر ہم بچے ہوں یا ہمارے والد بھی یا کوئی بھی گھر آئے ان کے مہمان وغیرہ کوئی بھی، وہ ایسے دریغ نہیں کرتی تھی کہ ان کو منع کرنے سے. اگر وہ کرے بھی کسی کی غیبت نہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ان کے گناہ اپنے گلے ڈالیں، تو مہربانی کر کے اچھی بات کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں تو بس چپ رہیں. الحمدللہ وہ آخر کو ان کی عمر میں الحمدللہ ایسی سے ان کو چپ لگ گئی تھی، ویسے نہیں کہ بس ناراض ہو کے، نہیں، وہ اس سے گریز کرتی تھی کوئی کسی خلاف بات نہ کرے. کہتی میں ابو بکر کی طرح منہ پہ پتھر تو نہیں ڈال سکتی لیکن میں چپ رہ سکتی ہوں. نیکیاں جو کمانی ہے وہ کمائے، دوسروں کے اپنی گلے نہ ڈالے بدیاں. شکریہ. اس سے بہت بڑی سیکھنے کی بات ہے کہ اگر آپ باہر جا کے نہیں نیکی کر سکتے تو گھر میں رہ کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن کس طرح کہ کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کو غصہ دلانے والی کام یا کسی کو سزا دلانے والے کام نہ کریں. سزا دلانے والے کام کون سے؟ مثلا ساس گھر میں جب بیٹا آئے تو بیٹے کے کان بھر دے بہو کے خلاف اور وہ اٹھے اور بیوی کی مار پٹائی شروع کر دے. یہ اس کے بالکل برعکس، کیونکہ جب انسان گھر میں رہتا ہے نا تو بعض اوقات اس کو بہت سی خامیاں گھر میں نظر آنے لگتی ہیں. یہ کہاں سے آیا، یہ کیوں گیا، وہ کیا کر رہا ہے، وہ صبح کیا کر رہا تھا، شام کیا ہوا، پھر گمان سے کام لینے لگتا ہے، شیطان وسوسے ڈالنے لگتا ہے. تو ایسے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور نیکی کے راستے پہ جما کے رکھنا مشکل کام ہوتا ہے. اب عیادت کے تھوڑے سے آداب بتا دیتی ہوں کہ کیسے عیادت کرنی چاہیے. ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مریض کی عیادت کو جاتے تو اس کے سرہانے کے پاس بیٹھتے، یعنی قریب ہو کے بیٹھتے اس کے بعد 7 مرتبہ کہتے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اگر اس مریض کی وفات میں ابھی تاخیر ہوتی تو وہ شفا پا جاتا. تو آپ کیا کریں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کی پیروی میں سرہانے کے پاس بیٹھے 7 بار اس پر یہ دعا پڑھ دیں. بہت آسان دعا ہے. الوداع کا ایک کارڈ بھی اس پہ بنا ہوا ہے تو اپنے بیگ میں رکھنا چاہیے، جب کبھی ایسی جگہ جانے کا اتفاق ہو تو کھول کے دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. ربیع بن عبداللہ بیان کرتے ہیں میں حسن کے ساتھ قتادہ کی عیادت کے لیے گیا تو حسن قتادہ کے سر کے پاس بیٹھے تھے. ان سے حال پوچھا، ان کے لیے دعا کی کہ اے اللہ ان کے قلب کو شفا دے اور ان کی بیماری کو دور کر دے. یعنی مریض کو بول کر دعا دینی چاہیے، مریض کو خوش کرنا چاہیے، ایسی باتیں نہ کرے کہ جس سے مریض اور پریشان ہو جائے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار آدمی کی عیادت کی تو فرمایا خوش ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بخار میری آگ ہے، میں اسے اپنے خطاکار بندے پر دنیا میں اس لیے مسلط کرتا ہوں کہ یہ آخرت کی آگ کے متبادل ہو جائے، یعنی دنیا میں ہی تکلیف بھگت کر ختم ہو جائے. تو خوشخبری سنائے. اور مرض انسان کے لیے سبق سیکھنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے. پھر یہ کہ مریض کی غم گساری کرنی چاہیے. مریض اگر بے ہوش ہو یا کسی مدد کا محتاج ہو تو مدد بھی کرنی چاہیے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بیمار پڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ پیدل میری عیادت کے لیے تشریف لائے.
ان دونوں نے دیکھا کہ مجھ پہ بے ہوشی غالب ہے، یعنی میں ایک غنودگی میں ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر چھڑکا تو مجھے ہوش آ گیا. میں نے دیکھا کہ آپ تشریف رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مال کا کیا کروں، کس طرح اس کا فیصلہ کروں؟ آپ نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراث کی آیتیں نازل ہوئی. پھر اسی طرح مریض اگر منہ سے کوئی غلط باتیں نکال رہا ہے، اللہ کی ناشکری کر رہا ہے، یہ لوگوں کو برا بلا کہہ رہا ہے، بعض لوگ ہذیان میں گالیاں بکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کو روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے. بعض لوگ بخار کو برا بلا کہنے لگتے ہیں. تو اسی طرح ایک خاتون میں مسیب کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو. بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کرتی، یعنی سارے گناہ جلا کے پاک کر دیتا ہے. پھر مریض کو خیر کی تلقین کرنی چاہیے. جیسے وہ ایک یہودی بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، تو جب وہ فوت ہونے لگا تو آپ نے اس پر اسلام پیش کیا تو وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا. اس نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو، تو مسلمان ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا. تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر کوئی مریض ہے تو اسے یہ کہنا چاہیے کہ استغفار کرو، اگر مسلم نہیں تو کلمہ پڑھوا دیں، یعنی کسی نہ کسی طرح ان کی آخرت کی فکر بھی کریں. عیادت کے وقت اگر نماز کا وقت آ جائے تو اٹھ کے نماز پڑھ لیں. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ایک مرض کے دوران مزاج پرسی کرنے آئے. آپ نے انہیں بیٹھ کر نماز پڑھائی. صحابہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے. آپ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا. نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ امام اس لیے کہ اس کی اقتداء کی جائے، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، جب سر اٹھائے تو سر اٹھاؤ، اور اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے تم بھی بیٹھ کے پڑھو. اسی طرح مریض کے پاس تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے. آس پاس کی چیزوں کا جائزہ نہیں لینا چاہیے کہ اگر اس کا کھانا رکھا ہے تو ڈھکن اٹھا کے دیکھے کیا ہے اور اس کو سونگھنا بھی شروع کر دے، اور اگر پسند آئے تو چمچ سے ایک ذرا چکھنا بھی شروع کر دے. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ باہر سے آئے اور پانی اپنا نہیں ہے پاس اور مریض کے پاس اس کا پانی پڑا ہے وہ اٹھا کے پی کے چلا جائے. یعنی بعض لوگ ایسی عادت کرتے کہ الٹا کام بڑھا کے چلے جاتے. ایک اصول اگر آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ساری عیادت فائدہ مند ہوگی. اور وہ کیا ہے کہ مجھے مریض پر بوجھ نہیں بننا کسی بھی طرح، نہ باتوں سے، نہ کسی حرکت سے، نہ شور مچا کے، نہ دروازہ پٹکا کے، نہ ہی کسی طرح ادھر ادھر دیکھ کے. تھوڑی دیر کے لیے جائیں، دعا پڑھیں، بس واپس آ جائیں. اللہ کہ مریض کا دل چاہ رہا ہو کہ آپ اس کو کمپنی دیں. پھر بھی رعایت رکھیں، کیونکہ بعض اوقات مریض کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. خصوصاً آپ دیکھیے کہ جب کسی خاتون کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اگرچہ وہ مرض نہیں ہوتی لیکن مرض کے قریب تر حالت ہوتی. خصوصاً اگر کوئی بیٹا پیدا ہو جائے یا پہلا بچہ ہو یا کوئی بہت عرصے بعد کسی کی اولاد ہو، پھر تو آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. سب لوگ بچے کو اٹھا رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، اور ماں بیچاری تکلیف میں پڑی ہے، اسے کوئی پوچھ نہیں رہا، نہ اس کے کھانے کے وقت کو دیکھ رہے ہیں، نہ اس کو سونے دے رہے ہیں، نہ اس کے کسی اور آرام کا خیال رکھ رہے ہیں. بس ہر کوئی بچے کو انجوائے کر رہا ہے. کیونکہ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی بار. تو مجھے بڑا رحم آتا ہے اس عورت پر کہ جو اس تکلیف کے وقت میں اگنور کر دی جاتی، اور پھر جب جی چاہے چلے آتے ہیں. سو رہے ہو، نہ ملنا چاہے تو مائنڈ کر کے چلے جاتے، وہ فلاں سسرالی رشتے دار آ گیا ہے، فلاں آ گیا، اب اس کو نہیں ملو گی. اور پھر بعض اوقات وہ بچی بیچاری گھر میں اکیلی ہوتی، اب وہ آنے والے کی خاطرداری بھی کر رہی ہوتی. مجھے خود اچھی طرح یاد ہے کہ جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو میں اس وقت گلاسگو میں تھی. تو اس وقت میرے پاس اس طرح کوئی فیملی ممبر نہیں تھا، تو اب اس لیے، اور فرینڈز وغیرہ تو تھی. لیکن ہوا یہ کہ اگرچہ مئی کا مہینہ تھا، کچھ سردی تھوڑی بہت ہی تھی، زیادہ نہیں تھی. لیکن ایک دن ایسا، وہ تیسرا دن تھا یا چوتھا دن تھا کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، ایک شخص آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، نہ میں اٹھ سکی، نہ میں کچھ کھا سکی. شام تک بخار ہو گیا، بخار نمونیا میں بدل گیا، ہسپتال اٹھا کے بھیج دیا. 2-3 دن مجھے ہسپتال رکھا گیا. یعنی ایسی شدید بیماری کا اٹیک ہو. کیونکہ بعض اوقات آنے والے، یعنی کہ ان کو زکام ہوتا ہے یا نزلہ ہوتا ہے یا کچھ اور، تو جو مریض ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، وہ آنے والوں کا بھی انفیکشن کیچ کر جاتا ہے. تو ہم اس میں یہ نہیں سوچتے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو دوسرے کی مدد کے لیے احسان جتاتے ہیں بعض اوقات عیادت کر کے. تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مریض کس حالت میں ہے. کیونکہ بعض اوقات اگر مریض کو کچھ کھانے کو دیں
تو کیا ہوتا ہے کہ مثلا کوئی بہت بیمار ہے تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، اس کے منہ میں چمچ ڈالنا پڑتا ہے. اچھا جب منہ میں ڈالتے ہیں تو باہر بھی کچھ گر جاتا ہے، وہ اتنا امبیرس فیل کرتا ہے کہ دوسرے اس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا کچھ لوگ انہوں نے خود تو کھانا نہیں ہوتا، خود ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دوسرے کے اوپر پوری نظریں جما دیتے وہ کیا کھا رہا ہے، وہ کیسے کھا رہا ہے. یہ بھی تہذیب کے دائرے سے باہر ہے. ہمارے والد اس کو اتنی سختی سے منع کرتے تھے کہ یا تو کھانے والے کے پاس نہ بیٹھو یا پھر کھانا لے کے بیٹھو، تاکہ وہ بھی راحت سے کھائے اور تم بھی راحت سے کھاؤ. بعض اوقات ہم میزبان ہوتے ہیں، خود نہیں کھانا کھاتے، ہم کہتے ہیں آپ کھا لیں. اچھا اس کی مرضی کے بغیر اسے کھانا ڈال ڈال کے دے جاتے ہیں. اسے کوئی چیز کھانی ہے یا نہیں کھانی وہ زبردستی کہ یہ ہم مہمانداری کر رہے ہیں، مہمان نوازی کر رہے ہیں. پھر یہ ہے کہ خود اتنی باتیں اس کے سر پہ کریں گے کہ وہ منہ میں لقمہ لے کے جواب دے آپ کو، پھر سوال شروع کر دیں گے. یعنی کہ یہ کیسی چیز ہے، کتنی ناسمجھی کی بھی حد ہوتی ہے نا. آپ کو یاد ہے کہ وہ جب کوئی مہمان آئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پوچھوایا، کسی کے ہاں کچھ بھی نہیں تھا تو ایک انصاری نے کہا کہ میں لے جاتا ہوں اپنے گھر میں. اب وہ جب گھر لے گئے تو بس کھانا اتنا تھا یا مہمان کھائے یا گھر والے کھائیں، تو انہیں بچوں کو بھی سلا دیا بہلا کے، اور خود جب بیٹھے تو چراغ بجھا دیا اور یوں ظاہر کیا کہ ہم کھا رہے ہیں تاکہ مہمان کھا سکے اس کو. تو اس حدیث سے بھی کیا پتا چلتا ہے کہ مہمان صرف اس وقت کمفرٹیبل ہو کر کھاتا ہے جب آپ خود کھا رہے ہوتے ہیں، اور اگر آپ خود صرف دیکھ ہی رہے ہیں دوسرے کو تو دوسرا نہیں کھا سکتا. دیکھیے محبت کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں نا. ہم اپنی محبت اور شوق اور ایکسائٹمنٹ اور اوور ویلم جب ہوتے ہیں تو اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ دوسرے کے اوپر کتنا بوجھ ڈال رہے ہیں، تو وہ بھی دوسرے کے لیے ایک تکلیف بن جاتی. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جس سے ہم دوسرے کو اذیت سے بچائیں یہ بے حد ضروری ہے. ہم حدیثوں کو ظاہری الفاظ تو پڑھ لیتے لیکن اس کے اندر جا کے نہیں دیکھتے کہ اس میں اصل میں کیا ادب سکھایا جا رہا ہے. اسی لیے امام شافعی نے حکمت کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا ہے نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. تو حکمت کیا؟ حدیث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ان آداب، مینرز، ایٹیکیٹس کی تعلیم دی ہے، سکھایا ہے لوگوں کو کہ عیادت کیسے کرنی ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود ایک مریض کی عیادت کے لیے گئے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. ایک گروپ گیا، اس گھر میں ایک عورت تھی. لوگوں میں سے ایک آدمی اس عورت کی طرف دیکھنے لگ گیا. عبداللہ نے کہا اگر تم اپنی آنکھ کو پھوڑ لیتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوتا کہ یہاں بیٹھ کے تم کیا کر رہے ہو. انہیں اتنا غصہ آیا اس پر کہ دوسرے کی پرائیویسی کا خیال رکھو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کے پاس کچھ کارڈز رکھے ہوتے ہیں، کچھ آتے ہیں لوگ وہ گیٹ ویل سون کا کارڈ رکھ جاتے ہیں، اس پر کچھ نوٹ لکھ کے بھیجتے ہیں. اچھا بعض لوگ آتے ہیں تو اور کوئی کام نہیں تو وہ کارڈ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا یہ کس کا کارڈ ہے، کون ہے یہ، اس پہ انویسٹیگیشن اور انٹروگیشن ہونے لگتی ہے. یعنی بعض اوقات جاتے ہیں تو مریض پہ کوئی توجہ نہیں ہوتی، اپنی بیماریاں رونے لگتے ہیں وہاں پر. بعض اوقات ایسی خوفناک باتیں سناتے ہیں کہ دوسرے کا دل بیٹھ جائے. جی مجھے ایسا لگتا ہے ہمارے کلچر میں انڈیویجول کوئی چیز نہیں ہے، ہر ایک کو ہر ایک پہ حق ہے. اب کوئی کسی کی عیادت کو آ رہا ہے تو وہ جو بھی رشتہ ہے وہ کہے گا کون آیا کون کیا. اب اس کا حق ہے کہ وہ کارڈ کھول کے بھی پڑھے گا، اس کا حق ہے وہ یہ بھی پتا کرے گا تم کھا رہے ہو کہ نہیں. اسی طرح جیسے آپ نے ابھی بولا کہ ہم اتنا انسسٹ کرتے ہیں یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو، تو وہ بھی ہوتا ہے کہ سب کا حق ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں تو میں تمہارا اچھا چاہتا ہوں تم کھا لو، بھائی اس کو نہیں کھانا. تو ہمارے یہاں یہ بہت ہے کہ ہم دوسرے کو اس کا حق نہیں دیتے، اسپیس نہیں دیتے، آزادی نہیں دیتے. اصل بات ہے کہ اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، کنٹرول کرنا چاہتے ہیں دوسرے کو کہ وہ ہماری خوشی کے بغیر دائیں سے بائیں نہ ہو، بس جو ہم کہیں صرف اس پہ چلے. ایسے کیسے زندگی گزر سکتی ہے؟ جی ہاسپٹلس میں جب ہم جاتے ہیں عیادت کے لیے تو اتنے لوگ لے کے جاتے ہیں کہ جو آس پاس کے مریض ہوتے ہیں وہ بھی بہت تنگ ہوتے ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھنا اور پھر غلط وقت پہ جا کے حق جماتے کہ نہیں یہ تو ہمارا اتنا قریبی ہے، ٹائم ہے ملنے کا یا نہیں، ہمیں ضرور ملنے دیا جائے. کیونکہ اپنی کنوینئنس دیکھتے ہیں، مریض کی نہیں دیکھتے یا ہاسپٹل کے عملے کی نہیں دیکھتے. جی
میں یہ کہہ رہی تھی کبھی کبھی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور وہاں اب جو مریض کے گھر والے یا ہیں جو ان کی ٹیک کیئر کریں ان سے یہ بھی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ اب وہ ہمارے لیے بھی ٹرے لے کے آئیں اور یہ کریں اور اگر وہ اس مقام پہ نہیں ہوتا تو پھر اس سے بھی مائنڈ کرتے ہیں ہم گئے اور ہمارا پوچھا نہیں صحیح سے اور ہمارا بالکل ہمیں کچھ یعنی اس وقت آپ مہمان کی حیثیت سے نہیں جا رہے, آپ کچھ دینے جا رہے ہیں, دعا دینے جا رہے ہیں, کوئی اچھی بات کرنے جا رہے ہیں. ان سے کچھ ایکسپیکٹیشن رکھ کے مت جائیں کہ اس وقت وہ مریض کو دیکھیں یا آپ کو دیکھیں. اچھا اس لیے بعض لوگ تو خبر نہیں ہونے دیتے کہ کوئی ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے یا کوئی مریض ہے یا کچھ, کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم مریض کو سنبھالیں گے یا آنے والوں کو سنبھالیں گے. مجھے یاد ہے کہ کسی کا کوئی فوت ہو گیا, رشتے دار پاکستان میں کوئی فوت ہو گیا, تو کئی دن بعد پتہ چلا تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے بتایا نہیں, تو انہوں نے کہا کہ میں اگر بتا دیتی تو سارے کام میرے رک جاتے. تو میں نے کہا میں صدمہ اکیلے ہی سہ لوں, کیونکہ دوسرے کا آنا مزید صدمے میں ہی اضافہ کرے گا. جی میں کہی تھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مریض اس قابل نہیں ہو کہ ان کی خاطر کر سکے تو وہ خود کچن میں جائیں گے اور چائے بنائیں گے اور اپنی خاطریں خود کر کے اور برتن پھیلا کے چلے جاتے ہیں. اکثر ایسے بھی میں نے دیکھے. صحیح بات. میرا ایک سوال ہے, عیادت کرنے جو جاتے ہیں مریض کے پاس تو کیا ہمیں مریض کو یہ کہنا چاہیے کہ جی ہمارے لیے بھی دعا کریں, کیونکہ میں نے یہ سنا ہوا ہے ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کی بھی عیادت کی جاتی ہے جو مریض ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے, اس کی دعا اس وقت قبول ہو رہی ہوتی ہے, تو کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ ہاں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے, جیسے ہم ان کے لیے تو دعا دیں گے. میں تو کہیں نہیں پڑھا. ٹھیک ہے جو تکلیف میں ہوتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیے 10 لوگ آئیں اور 10 دعائیں کہہ جائیں, اس کو ہوش نہیں اپنی, کتنا اس کو ہم برڈن کیے چلے. یعنی یہ یاد رکھیے کہ ہم عیادت کسی کے غم یا تکلیف کو ہلکا کرنے کے لیے کر رہے ہیں, نہ کہ اس کو بڑھانے کے لیے. ہر کوئی یہ معیار اگر رکھ لے کہ مجھے بوجھ نہیں بننا عیادت کے نام پر, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہی رستے سجا دے گا, ہر چیز کا ایک میزان دے دے گا کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. جی ہاں, فرشتے تو 70,000 دعا کر رہے ہیں, تو مریض کو کیوں مشکل میں ڈال رہے ہیں. بعض اوقات ہاسپٹل میں یا ہاسپٹل کے ساتھ روم بک کرانے پڑتے ہیں صرف وزٹرز کو اٹینڈ کرنے کے لیے, اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ کھانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے. اب ایک تو آپ مریض کے لیے پے کریں اور پھر اس کے اوپر آنے والوں کے روم کے لیے پے کریں. اگر کوئی پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں ہاں جو کوما میں ہے تو ہم تو اس کو دعا دیں گے, اس کے علاوہ ہم اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دعا ہی دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان فرمائے, اس کی طرف سے صدقہ دے دے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. جی بعض دفعہ استاذہ ایسے ہوتا ہے کہ اگر ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری عیادت کے لیے لوگ آتے ہیں, تو اسپیشلی جب گھر والے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ آس پاس کی چیزیں دیکھنے شروع ہو جاتے ہیں, پھر اگر کچن میں کھانا پڑا ہوا ہے یا کچھ نٹس پڑے ہوئے تو کھول کے کھانے بھی لگ جاتے ہیں. تو یہ سب بچوں کو بھی ہمیں کہنا ہے کہ ہم کسی کے گھر جائیں تو ہمیں بالکل شور نہیں مچانا یا کسی کی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا, جس اپنا کام کر کے پھر باہر نکل آنا. بالکل. جی استاذہ ایک چیز اور بھی دیکھیں, جیسے اگر ہم مریض کی بات کریں, آپ کسی مریض کو دیکھنے گئے, بعض اوقات روم میں ایسے ہوتے ہیں کچھ پیشنٹ جو بےچارے لیٹے ہوتے ہیں انہیں کوئی دیکھنے نہیں آتا, تو اگر آپ ان کو بھی دیکھیں, کیونکہ یہ میرا خود کا ذاتی ایکسپیرینس ہے, جب میری بیٹی پیدا ہوئی میں ہاسپٹل میں تھی اور میرے ہسبینڈ بھی میرے پاس نہیں آ سکتے تھے, جاب اس ٹائپ کی تھی, تو وہ خاتون مجھے آج تک یاد ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ان کی بیٹی کی بھی ڈیلیوری تھی, وہ ان کے پاس کھڑی ہوئی, 2 خاتون دم کری تھی, جب انہوں نے مجھے دیکھا وہ میرے پاس آئی اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرتی رہی اور دم کرتی رہی, تو میں آج تک ان کو بھولی نہیں اور میرے ذہن میں رہتا ہے. تو اس لیے میں سوچتی ہوں کہ ہمیں دوسروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے جو دوسرے پیشنٹ ہیں. بالکل. اچھا اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اشارے سے سلام کریں, اسمائل کریں, اشارے سے ان سے پوچھیں کہ میں آپ کی ہیلپ کروں, قریب آؤں. اگر وہ اجازت دیں تو ان سے پوچھ لیجئے کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا. عربی میں کہتے ہیں نا ایو خدمہ, یعنی میں حاضر ہوں, کوئی بھی خدمت ہو. بعض لوگ مائنڈ کرتے ہیں, بعض اوقات ہمیں جھجک ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ان کو اچھا لگے گا یا نہیں, تو تھوڑا اسمائل سلام کے ذریعے معلوم کر لیجئے دوسرے کی خواہش کہ وہ کیا چاہتا ہے, اور اس کی جھجک اور ڈر دور کر دیجئے. استاذہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھنے جاتے ہیں, مریض کی عیادت کرنے جاتے ہیں, تو بکے لے کے جاتے ہیں, کارڈ لے کے جاتے ہیں. میں اس طرح کرتی ہوں, میں ایک باسکٹ بناتی ہوں جس میں ایک زمزم کی بوتل ہوتی ہے, کھجوریں ہوتی ہیں, فگس ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا زیتون کا تیل, کلونجی, ان سب کی ایک باسکٹ بنا کے میں یہ لے جاتی ہوں. تو مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ ایسے کیا چیز ہم لے کے جا سکتے ہیں؟ زبردست آئیڈیا, تو بہت ہی اچھا ہے, کیونکہ یہ ساری چیزیں دوسرے کے استعمال کی ہیں اور ان میں شفا ہے. گڈ.
السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. میرے ہسبینڈ جو ہے ان کا بیسکلی سرجری سے تعلق ہے, تو ہمارے پاس ابھی پچھلے ویک میں ایک کیس آیا تھا, کچھ ایکسیڈنٹ کیس تھا جس میں صاحب کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا کہ ان کا پیٹ پھٹ گیا تھا اور باقاعدہ ان کی آنتیں جو تھیں وہ باہر آ گئی تھیں. اب وہ اتنی میجر قسم کی سرجری تھی جس میں ہم لوگوں کو 9 to 10 hours آلموسٹ سرجری کو کرنے میں ان کی ریپیئرنگ میں لگ گئے. اب آبویسلی ایسی سچویشن میں یہ ہوا کہ جو باقی گھر والے تھے وہ کافی زیادہ پوزیسو ہو گئے اینڈ ایموشنلی بھی کافی ڈاؤن تھے ان تمام چیزوں کو لے کر. ویل اٹ واز سچ اے ڈیفیکلٹ تھنگ بیکاز وہ جو ہمارا وارڈ تھا وہاں پر کچھ کینسر پیشنٹس جو کہ بالکل لاسٹ اسٹیج کے تھے اینڈ کچھ اس طرح کے بھی تھے کہ جن کی وہ ٹانگیں وغیرہ کٹی ہوئی اور اس طرح کے سارے کیسز تھے. اب ایسے میں آلدو ٹھیک ہے ہماری پوری ٹیم جو ہے بہت ہی ڈفیکلٹیز کو فیس کر رہی تھی اینڈ جو گھر والوں نے تماشا کیا ہوا تھا اٹ واز ریئلی ویری ڈیفیکلٹ. ان تمام لوگوں کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے اتنا مشکل ہو گیا تھا. اینڈ جیسے ہی سرجری ختم ہوئی اب پیشنٹ اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہی نہیں تھا کہ وہ بات کرے, لیکن جو مطلب ایک ہنگامہ تھا اور جو شور تھا باقی لوگوں کا کہ نہیں ہمیں ملنے دیا جائے اور ورنہ ادروائز ہم کمپلین کر دیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. ایسے میں پھر میں نے یہی کیا کہ یہاں سے جو آیت شفا کے کارڈز ہیں وہ لے جا کر لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کیے. تو واقعی مجھے بھی آپ جو بتا رہی تھی مجھے یہ بہت ایک اچھی ٹپ ملی اس سے کہ اس طرح کی ایک ریکارڈ بک جو ہے وہ رکھنی چاہیے اور وی شوڈ ٹیل دیم کہ آپ جو بھی کہنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیجیے تاکہ باقی لوگوں کے لیے بھی اذیت نہ ہو. بالکل. اور ایک اور چیز یہ ہو سکتی ہے کہ ان احادیث میں سے کچھ احادیث سلیکٹڈ ایز پر نیڈ اس کے چھوٹے چھوٹے پوسٹرز بنا کے کہیں نہ کہیں لگا دیے جائیں. بعض اوقات ہاسپٹلس کے باہر سافٹ بورڈ لگے ہوتے ہیں, ان پر ریپلیس کی جا سکتی ہیں تاکہ آنے والے عیادت کے جو آداب ہیں ان کو سامنے رکھ کر یا انسٹرکشنز کچھ دے دی جائیں کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں, اس سے آپ کو فائدہ ہوگا یا مریض کو فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ لوگوں میں ایک اویئرنیس کریٹ ہوگی. جی ہم نان مسلم مریض کے لیے صدقہ کر سکتے ہیں؟ ایسا سچ اس کو پہنچے گا نہیں کیونکہ اس کی نیت نہیں ہے اس کام کے لیے, مگر صدقہ بہرحال فائدہ دیتا ہے. آپ اس کو بتائیے, اس کو اسلام پیش کیجیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی لڑکے کو اس حالت میں اسلام کی دعوت دی. تو یہی سب سے بڑی اس کے لیے خیر خواہی ہوگی. جی میں بس ان کی اس سے کہنا چاہیے کہ مریض سے ہم دعا کی درخواست کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو مجھے یہ خیال آتا ہے کہ اگر ہم اس مریض کی کوئی کام ایسا کر دیں کہ اس کے دل سے خود ہی دعا نکلے پھر ہمارے لیے. گڈ آئیڈیا. بالکل. یعنی اس کو جب ہم دعا دیں گے, وہ جو 7 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے مریض پر, تو انشاءاللہ جواباً وہ بھی ہمیں دعا دے گا. کیونکہ ایٹ لیسٹ اگر وہ اتنا ہی کہہ دے جزاک اللہ خیرن, تو یہ بھی بہت بڑی دعا. جی السلام علیکم. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرا ہاسپٹل میں جو تھوڑا بہت کام کرنے کا ایکسپیرینس رہا اس میں یہ دیکھا کہ جو عیادت کرنے والے ہوتے ہیں یا پھر جو آس پاس اس کے اٹینڈنٹس ہوتے ہیں جو اس کے پاس ہر وقت اکثر اس کی جو علاج کے لیے جو اس کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو ہدایات بتائی گئی ہوتی ہیں وہ اسے ہٹ کے اس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں اور اصل میں وہ چیز ان کو فائدہ پہنچانے. صحیح. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ تھوڑا سا جو کام جس کا ہے جو بتایا گیا ذرا اس پہ بھی عمل کیا جائے. جی ہاں, وہ خود ڈاکٹر بن جاتے ہیں. صحیح. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ پاکستان میں میں نے اکثر دیکھا ہے جب جیسے اگر کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور لوگ عیادت کے لیے گئے جیسے, تو وہ کچھ پیسے جیسے دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ اس کا صدقہ اتار دیجئے. تو یہ کیا مطلب ہے, یہ اس طرح سے کر سکتے ہیں؟ تو خود ہی کر دینا چاہیے. جی کیونکہ میں نے بہت دیکھا کہ اس طرح سے کرتے ہیں, کوئی قریبی لوگ آ رہے ہیں تو وہ کچھ پیسے دے رہے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے آپ صدقہ کر دیجیے. یہ ایک رسم ہے بیسیکلی, اس کا کوئی ایسا تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ اپنی طرف سے آپ کرنا چاہیں تو کر دیں, بجائے ان کو دیں. وہ اس کام کو کریں یا یہ بھی ساتھ. چلیے ٹھیک ہے, آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.